بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ میں کامیاب انسان بننا چاہتا ہوں۔ کامیابی کیا ہے؟ یہ تو ہر انسان کی ایک تمنا ہے، میں کامیاب ہوں، ناکامی سے بچ جاؤں۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کامیابی کہتے کس کو ہے؟ آدمی دنیا کے اندر اتنا مالدار بن جائے کہ اس مال کے ذریعے سے اپنی ہر ضرورت کو پورا کر سکے۔ آدمی کے پاس کوئی ایسا عہدہ ہو، منصب ہو کہ جس کے ذریعے سے اس کے ماتحت اس کی ہر بات ماننے والے ہوں، یا کوئی ایسی ڈگری مل جائے کہ جہاں جائے اس کی بڑی عزت ہو۔ کامیابی ہے کیا چیز؟ ہر اذان کے اندر مؤذن اللہ کا منادی یہ پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ کس کو بلا رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کو بلا رہا ہے جو اگر فجر کا وقت ہے جو اپنے بستر پر مزے کی نیند سو رہے ہیں، ظہر کا وقت ہے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اور بہت ہی مشغولیت کا وقت ہے، عصر کا وقت، گاہک آئے ہوئے ہیں، دکان چل رہی ہے، کارخانہ چل رہا ہے، لیکن اللہ کا منادی یوں کہہ رہا ہے، ادھر آؤ، نماز کی طرف آؤ، یہاں تمہاری کامیابی ہے۔ مال کے اندر نہیں، کاروبار کے اندر نہیں، جس کے اندر تو مشغول ہو اس کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو یہ ہے کہ اس وقت تم مسجد میں آ جاؤ، نماز کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ نماز ہے کیا؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے نماز پڑھنے کا۔ اس نماز کے اندر آدمی کے ہر اعضاء استعمال ہوتے ہیں، اس کا سر بھی، اس کے ہاتھ بھی، اس کے پاؤں بھی، اس کی نظریں بھی، اس کے کان بھی، اس کی زبان بھی، سارے اعضاء استعمال ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یہ انسان اپنے جسم کے اعضاء کو استعمال کرنے کی مشق کرتا ہے کہ اس میں انسان کی کامیابی ہے۔ پھر جب اقامت ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہوگی، اس میں بھی جو اقامت کہنے والا ہے وہ یوں کہتا ہے، جس کا ایک حصہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی ایک کامیابی کا تذکرہ کر رہے ہیں کلام پاک میں، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم سے کھینچ لیا گیا ہو اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، بس یہی کامیاب ہے۔ اصل کامیابی اس کو ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ نہیں ہے کہ انسان دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ حاصل کر لے۔ کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے، یہ اصل کامیابی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منی میں مدینہ منورہ سے لوگ آئے، اس وقت اس کا نام یثرب تھا، آئے، ہم آپ کو مدینہ منورہ لے کے جائیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کی بات سنیں گے، اور آپ کے لیے پہرا بھی دیں گے، ملے گا کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی، اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں بات نہیں، اس کے بدلے میں تم کو جنت ملے گی۔ سب سے بڑی کامیابی جنت۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، انتہا درجے کی تکلیفیں، انتہا درجے کی، ہم تو آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔
عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والدین کو شہید کیا گیا، ماں کو بھی باپ کو بھی، صرف اسلام کی وجہ سے۔ پھر ان کو بھی بہت تکلیفیں دی جا رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دیکھا کہ ان کو بہت تکلیفیں دی جا رہی ہیں، تو کیا فرمایا؟ صبر کرو، صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ فرمایا تمہارے لیے جنت ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آدمی مشقت اٹھا لے، تکلیفیں برداشت کر لے، بہت پریشانی کے عالم میں ہو دنیاوی اعتبار سے، لیکن آخرت میں اس کو جنت مل جائے، وہ کامیاب ہے، کامیابی مل گئی۔ اللہ نے اس امت کی کہانی ایسی لکھی ہے، بڑی درد بھری کہانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، کہ جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا، ہزاروں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، یہاں تک کہ بغداد کی گلیوں کے اندر خون ایسا بہہ رہا تھا جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ پھر اندلس کے اندر اتنے مسلمانوں کو شہید کیا، ہزاروں اور لاکھوں۔ پھر نصارہ نے کہا ہم ایسا کنیسہ بنائیں گے صرف مسلمانوں کی ہڈیوں سے بنا ہوا ہوگا۔ تو جنہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم اسلام چھوڑیں گے، ہم مسلمان ہی رہیں گے، جب ان کو شہید کیا تو ان کی ہڈیاں جمع کی اور ان کی ہڈیوں سے پھر وہ سارا کنیسہ بنائیں گے۔ پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ مسلمانوں کو ایسی تکلیفیں دی گئیں، آدمی تصور بھی نہیں کر سکتے، صرف اس وجہ سے کہ مسلمان ہیں، انہوں نے برداشت کیا، اس لیے کیا کہ ہمیں جنت ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے اور دھوکے سے 80 قرآن کو لے کر گئے، اور ان میں سے ایک قاری ایسا بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، ایسے انداز میں قرآن سناتا، اس کو بھی بھیج دیا۔ اور جب وہ شہید کرنے لگے ان کو ایک ایک کر کے، اس کا بھی نمبر آ گیا، اس کو جب شہید کیا جانے لگا تو اس نے ایک آواز بلند کی، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو جس نے نیزہ مارا پوچھنے لگا میں نے تو اس کی جان لی، لیکن اس نے کہا میں کامیاب ہو گیا، اس کی تو جان چلی گئی، لیکن اس نے آواز کیوں بلند کی کہ میں کامیاب ہو گیا؟ تو اس کو لوگوں نے بتایا کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں انہوں نے جان دی ہے، اب ان کے لیے جنت ہے، جنت میں پہنچ گئے۔ پھر ایک شخص گزرا ہے اور اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، نام سے تو نہیں کیا لیکن تذکرہ کیا ہے۔ پھر مورخین نے اس کا نام بتایا کہ اس کا نام حبیب نجار تھا، اور اللہ نے ایک جگہ پر اپنے 3 پیغمبر بھیجے، لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تو حبیب نجار نے کہا بھائی تم ایسے لوگوں کو جھٹلا رہے ہو، تو اس کو بھی پکڑ لیا۔ تو اس نے کہا بات یہ ہے مجھے ہوا کیا ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اور جس کے پاس میں لوٹ کر جا رہا، مجھے ہوا کیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا اس کے ساتھ، کیسے شہید کیا، کیا ہوا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اللہ نے اس کے بعد یہ تذکرہ کیا ہے کہ وہ جنت میں پہنچ گیا، ظاہر اس کو شہید کر دیا گیا، کس انداز سے کیا اللہ جانے، لیکن اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ جنت ایک ایسا مقام ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں اللہ نے کلام پاک میں اس کی کچھ چیزیں بیان کی ہیں، محلات ہوں گے، نہریں ہوں گی، حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، وہاں ہر چیز، ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا، اور طرح طرح کی لذتیں ہوں گی، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی
کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، سارے بیان کیے اللہ نے۔ لیکن ہوگا کیا، کیسے ہوگا، یہ بھی فرما دیا کہ وہاں کی چیزوں پر ایسی ہیں کہ کسی بشر کے دل پر بھی اس کا خیال نہیں گزرا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے جس کو اللہ فرما رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے آدمی کے اندر یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، چیزیں مل جائیں، نقشے حاصل ہو جائیں، مکانات مل جائیں، اس کو اللہ نے کامیابی نہیں کہا ہے۔ ایک ہی بات ہے کامیابی، جہنم سے کھینچ لیا گیا ہو اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، بس یہی کامیاب ہے۔ اس کے لیے، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک صاحب تھے تو عالم، ان کا بیٹا، جوان بیٹا جو ہے وہ اس کو شہید کر دیا گیا، تو بہت پریشان تھے، میرے پاس آئے، ان کا میرا جوان بیٹا اس کو شہید کر دیا ہے، کس حال میں ہوگا، اس لیے مجھے غم کھایا جا رہا ہے۔ کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میرے کام کر لیں۔ کہ کیا کام ہے؟ کہ آپ جو ہے نا وہ قبرستان ہے، وہاں میرا بیٹا ہے، مدفون ہے، اگر آپ رات کو مغرب کی نماز کے بعد وہاں چلے جائیں، یہ پڑھ لیں، پھر آپ مجھے آ کے بتائیں کیا ہوا۔ اور میں نے ہاں تو کر لی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو بتایا وہاں قبرستان پہنچ گیا، اور رات کا اندھیرا ہے، اور اتنا اونچا درخت ایک برابر میں تھا، خوف بھی آیا، ڈر بھی لگا، اور کئی سال پہلے کی بات تھی۔ میں نے کہا جب چلیں، اس کا ان کے والد صاحب بہت پریشان ہیں، وہ ان کو بتا دوں گا کیا ہوا، شاید ان کو اطمینان آ جائے۔ انہوں نے جو کہا تھا پڑھنے کے لیے، میں نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، اتنے میں ایک آواز آئی، فزت برب الکعبہ، اور مجھے ایسا خوف ہوا، ایسا خوف ہوا، وہ قبروں کو پھلانتے پھلانتے میں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، اور راستے پر پہنچ گیا۔ میں دھیرے دھیرے، یا اللہ وہ کب یہ قبرستان ختم ہوگا، میں اپنی گاڑی تک پہنچوں، اور پہنچ گیا۔ اب وہ آئے صاحب عشاء کی نماز کے بعد، کیا ہوا کیا ہوا بتاؤ۔ تو میں نے کہا میں تو آئندہ میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا، میری تو ایسی حالت غیر ہو گئی۔ ہوا کیا؟ میں نے کہا جو آپ نے کہا تھا پڑھنے کے لیے، میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر کیا ہوا کہ میں نے کہا پھر ایک آواز آئی، فزت برب الکعبہ، کہ ان کا کام ہو گیا۔ اور وہ فوراً دروازے سے باہر نکلے گھر کے، نہ شکریہ ادا کیا۔ تو میں سوچنے کا یہ تو کہہ رہے کام ہو گیا، تو میرا کام ہو گیا تھا۔ بہرحال انسان کی کامیابی کیا ہے؟ جان چلی جائے دنیا میں، چیزیں نقصان کے اندر نقصان میں ہو جائے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اب تو بہت کچھ آنے والا ہے آگے، یہ دین پتہ نہیں کتنی دفعہ مٹے گا، کتنی دفعہ چمکے گا، کتنی دفعہ مٹے گا، کتنی دفعہ چمکے گا، اور حالات آئیں گے، لیکن اصل کامیابی جنت میں۔ جنت میں کون جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان والا جنت میں جائے گا۔ اور ایمان والا کون ہے؟ فرمایا جو آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ جنت میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو، اور ایمان والے بن نہیں سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ اور پھر فرمایا جس کا مفہوم ہے، ایک طریقہ بتاؤں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ فرمایا اسلام کی خوبیوں میں یہ بات ہے، سلام کرنا اور کھانا کھلانا۔ اور فرمایا جو سلام کرتا ہے، پہل کرتا ہے، وہ کبر سے بری ہے۔ اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتا دی کہ جان پہچان والوں کو تو سلام کرے گا، اور جس سے جان پہچان نہیں اس کو سلام نہیں کرے گا۔ سلام یہ صرف ملاقات کے وقت کا ایک پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دعا ہے، اور حضور کا طریقہ ہے۔
فرمایا جو سلام کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہے اور اللہ کے رسول کے قریب ہے جو سلام کرتا ہے۔ فرمایا جو گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے ہی سلام کرتا ہے اس کے گھر میں خیر اور برکت داخل ہو جاتی ہے، کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ اب ایک ساتھی رائے کے اندر کارگزاری سن رہے تھے، تو پٹھانوں کا علاقہ تھا اس کی کارگزاری، تو وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے ہمارے یہاں رواج نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو سلام کریں، گھر میں داخل ہوں سلام کریں۔ تم کرو تو صحیح، سلام تو کرو، کوشش تو کرو، شروع تو کرو، اپنا یہ رواج ختم کرو۔ اب پھر آگے کارگزاری سنانا مجھے، خیر ہو گیا ہوگا، کچھ عرصے کے بعد آیا، کہنے کا میں نے آپ کے کہنے کے مطابق میں اب ظاہر 4 مہینے لگا کر گیا ہوں، گھر میں داخل ہوا، میں نے سب سے پہلے زور سے سلام کیا۔ اب وہ میری بیوی کام دھندے میں لگی ہوئی تھی، اس نے جو مجھے دیکھا سلام کرتے ہوئے اس نے زور سے چیخ ماری کہ دماغ میں اثر ہو گیا اس کے، کہ اس نے آتے کے ساتھ ہی سلام کیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے، مسجد نبوی میں آتے رات کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے رات کو، اگر کوئی اصحاب صفہ میں سے جاگ رہا ہوتا تو سنت کا جواب دیتا، کوئی سو رہا ہوتا اس کی نیند میں کوئی خلل نہیں ہوتا، یعنی اس انداز سے سلام کرتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، تو میں نے دیکھا جنت کے اندر زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو صاحب تقوی ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ایک قسم یہ دیکھی میں نے، اور دوسری قسم میں نے یہ دیکھی جو جنت کے اندر زیادہ ہیں، بلند اخلاق والے ہیں، بلند اخلاق والے ہیں، جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ بہت بلند اخلاق والے کون سے ہیں؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے علی رضی اللہ عنہ فرمایا، علی تمہیں اولین و آخرین کے بہترین اخلاق بتاؤں؟ کوئی ظلم کرے اس کو معاف کرو، کوئی برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، کوئی عطا سے محروم رکھے اس کو عطا کرو۔ یہ اولین و آخرین کے بہترین اخلاق بتائے۔ پھر اخلاق بہترین کیا ہے؟ دوسروں کا دل رکھنا، دل رکھنا یہ بھی اونچے اخلاق میں سے، اور اس کے برخلاف دل آزاری کرنا، کسی کا دل دکھانا، یہ بد اخلاقی ہے۔ خواہ دین کی بات کرنی ہو، اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں، اور یوں فرما رہے دیکھو نرمی سے بات کرنا، کسی کا دل جیتنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر دین کی بات بھی کرنی ہے اور دل نہ جیتا کسی کا تو وہ دین کی بات بھی بیکار چلی جائے گی، وہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ حق بات ہے، اور فرمایا اس حق بات کو ضائع کر دیا، غلط انداز سے اس کو پیش کیا، سختی سے پیش کیا۔ مامون رشید کو کسی نے دین کی بات کی، لیکن سخت انداز میں، سخت لہجے میں کی، تو مامون رشید نے کہا دیکھو، مامون رشید جو ہارون رشید کے بھائی تھے، کہا دیکھو اللہ نے تم سے بہتر کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے بدتر یعنی فرعون کے پاس بھیجا، اور یوں فرمایا ذرا نرمی سے بات کرنا۔ لئی نا ساری خوبیاں اس میں آ گئیں، نرمی سے بات کرنا۔ فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو نرمی سے نواز دیتے، نرم، جو نرمی سے جو نوازا گیا گویا کہ اللہ نے اس پر بہت مہربانی کی ہے۔ نرمی آدمی کے اخلاق کو زینت بخشتی ہے، اور سختی آدمی کے اخلاق کو عیب دار بنا دیتی ہے۔ اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتے ہیں،
اور جو نرم مزاج ہوتا ہے، فرمایا کہ نرمی آدمی کے اخلاق کو ایسا چار چاند لگا دیتی ہے، نرمی. اور سختی، فرمایا کہ سختی آدمی کی نیکی کو ایسا برباد کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. اور اچھے اخلاق یہ گناہوں کو ایسا پگھلا دیتے ہیں جیسے نمک کے پتھر کو پانی پگھلا دیتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جو جھوٹ میں مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، مذاق میں بھی جھوٹ سے پرہیز رکھے. یا یہ فرمایا کہ جو ناحق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے، میں جنت کے کنارے پر محل کی ضمانت دیتا ہوں. کوئی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے، فرمایا میں جنت کے وسط میں محل کی ضمانت دیتا ہوں. اور کوئی اپنے اخلاق کو بلند کر دے، میں جنت کے اعلیٰ مقام پر محل کی ضمانت دیتا ہوں. جنت میں داخل ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ہاں، اور جو جہنم سے کھینچ لیا گیا ہو، جہنم سے کھینچ لیا گیا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے بھی اور جہنم کی آگ سے بھی پناہ مانگتے تھے. رمضان مبارک کا تو ایک وظیفہ بنا دیا، مانگو اللہ سے، کسے؟ جہنم سے پناہ مانگو. یہ آتا ہے کہ جو روز اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما اور مجھے جنت عطا فرما. 3 دفعہ جو روزانہ یہ اللہ سے مانگتا ہے، تو جہنم کہتی ہے میرے لیے نہیں ہے اور جنت کہتی ہے میرے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا، ایک تو میں ہدیہ دوں، فجر نماز کے بعد اور مغرب نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. فجر کے بعد بھی اور مغرب کے بعد بھی 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں دعا ہے، جب رکن یمانی سے اور حجر اسود کے درمیان میں آتے، عمرے کے دوران طواف کر رہے ہیں یا حج کے دوران، یہ ویسے ہی طواف کر رہے ہیں، تمام اکابرین کا یہ ان سے مربوط ہے، ان سے ثابت ہے کیا کہ اس کے درمیان میں دعا مانگو، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان. اور 70,000 فرشتے جو طواف کے دوران یہاں دعا مانگتا ہے، اس دعا کو لے کر جاتے ہیں آسمانوں پر، یہاں تک کہ اس کی قبولیت ہو جائے. اور مسنون دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آخر میں کیا ہے؟ عذاب، آگ کے عذاب سے پناہ مانگو اللہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے اچھا جہنم سے کون بچے گا، جنت میں کون جائے گا؟ ایک تو شرط ایمان کی ہے، ایمان والا ہو، اچھے اخلاق ہو، اس کا کردار اچھا ہو. اللہ نے جنت کو بنایا، جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ دیکھ کر آؤ. جبرائیل علیہ السلام دیکھ کر آئے، اے اللہ جن کے لیے بنایا ہے ان کو پتہ چلے گا، پھر تو ساری اس میں داخل ہو جائیں گے، ساری کوشش کریں گے، کوئی باہر نہیں رہے گا. اللہ نے جنت کو ڈھانک دیا. مشقت، مجاہدہ، قربانی، تکالیف، نفس کے خلاف کرنا. اب جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا دیکھ کر، جبرائیل علیہ السلام، یا اللہ اب تو ڈر ہے شاید ہی کوئی جائے.
جہنم کو بنایا، جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ دیکھ کر آؤ، یا اللہ ایسی جگہ بنائی ہے لوگوں کو پتہ چل جائے اب تو کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ ڈھانک دیا شہوت سے، خواہشات سے، نفسانیت سے، اپنی جی چاہی کی زندگی گزارنے سے، جو طبیعت میں اس کو پورا کرنے سے، اللہ کے احکامات کے خلاف کرنے سے۔ جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا دیکھ کر آؤ، دیکھ کر آؤ، یا اللہ اب تو شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اسے بچ سکے۔ جہنم سے کون بچے گا؟ ایمان شرط ہے، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اللہ کو کوئی ساتھی نہیں، کوئی ساری نہیں، کوئی سانجی نہیں، کوئی متوازی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد میں تو ایسے خاندان سے ہوں، بہت اعلیٰ خاندان ہے، میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ جنت میں نہیں جائے گا، نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اس کا بیٹا ہے۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ہی پانی میں غرق ہونے لگا، نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، یا اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا آپ میرے اہل کو بچائیں گے، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے عذاب کے اندر ڈوب رہا ہے۔ اللہ نے جواب دیا یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، کیوں؟ اس کے عمل غیر صالح ہیں، عمل وہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے جنت میں جائے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اللہ نے فرما دیا اپنی بیوی کو پیچھے چھوڑ کر جاؤ، عذاب والی جگہ میں ساتھ نہیں لے کے جانا، نبی ہیں، لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں اس کو چھوڑ کے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، خلیل اللہ ہیں، اپنے والد کی دعا بھی مانگ رہے ہیں، لیکن کیا ہے وہ آزاد جو ہے نا وہ جنت میں نہیں جائیں گے بغیر ایمان کے۔ اس لیے خاندان بھی کام نہیں دے گا۔ ہاں دنیا کے اندر تکلیفیں آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، آدمی ان کو سہ جائے، برداشت کر لے۔ جب غزوہ بدر میں 70 مشرکین قتل کر دیے گئے، 70 قیدی بنا لیے گئے، اب جو قیدی بنائے گئے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ رائے سب کی آئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ان سے ہم فدیہ لیں گے، ان کو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی نہیں، یہ جو ہم مہاجرین ہیں آئے ہیں یہاں پر مدینے، یہ سب ان کے رشتہ دار ہیں یہ جن کو قیدی بنایا گیا ہے، اور میری رائے ہے ہم میں سے ہر ایک آگے آئے اور ان قیدی جو رشتہ دار ہے اس کو لے اور اللہ کے لیے اس کی گردن اڑا دیں۔ مشورہ ہوا، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رائے دی تھی اس پر مشورہ طے ہو گیا۔ اب تفسیر کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے یہ بات پہنچائی، مشورہ تو عمر کا ہی پسند آیا تھا، رائے عمر کی پسند آئی تھی، لیکن کیونکہ مشورہ ہو گیا تھا، ورنہ اللہ کا عذاب تو یہ کھجور کا درخت ہے اس کے یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب یہاں تک آ گیا، کیا ہوگا؟ لیکن مشورے کی برکت سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا ان 70 کو تو آپ چھوڑ دیں گے، لیکن آئندہ سال پھر آپ کے 70 مارے جائیں گے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہہ دی،
تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر ان 70 کو ابھی قتل کر دیتے تو سیدھا جہنم میں جاتے ہیں، اور آئندہ سال ہمارے 70 مارے جائیں گے تو سیدھا جنت میں جائیں گے۔ ان کے سامنے دنیا نہیں تھی، ان کے سامنے آخرت، جنت میں جائیں گے، کامیاب ہو گئے۔ اس امت کا حال اللہ نے ایسے ہی کچھ بنایا ہوا ہے، مشقتیں، تکلیفیں بہت زیادہ۔ یوں آتا ہے حشر کے میدان میں بہت ہی مشقت اٹھائی دنیا میں بلایا جائے گا، اور اس کو ایک ایک تکلیف کے بدلے دیا جائے گا، ایک ایک تکلیف کے بدلے جب اس کو دیا جائے گا تو تمنا کرنے لگے گا کاش دنیا کے اندر میرے بدن کینچی سے کترے جاتے، تکلیفوں کا بدلہ یہاں جو مل رہا ہے۔ اللہ سے تو ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت کی ہے، خیریت، سہولت، آسانی، سلامتی، یہ ہمیشہ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ لیکن چونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے لیے اللہ نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں سے گزرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے گزاریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں، ان سے فرمایا کہ دیکھو جبرائیل علیہ السلام ایک خاص پیغام لے کر آ رہے ہیں، کسی کو آنے نہیں دینا اندر، وہیں روک لینا۔ اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر، کسی کو آنے نہیں دینا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ اب چھوٹی عمر، معصوم، اچھلتے کودتے آ گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے روک لیا۔ اب وہ بچہ کہاں سے روکتا، اپنے نانا کے پاس جانا ہے، بڑی محبت نانا کو بھی اور نواسے کو بھی۔ اب وہ اندر گھس کے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھا اور ان کے سینے پہ آ کے لیٹ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو ان سے بڑی محبت ہے؟ ہاں مجھے ان سے بڑی محبت ہے۔ لیکن آپ کی امت ان کا سر تن سے جدا کر دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیرت زدہ ہو گئے، میری امت میرے نواسے کا سر تن سے جدا کر دے گی۔ تو جبرائیل علیہ السلام کربلا گیا اور وہ مٹی لے کر آگے خون آلو، دیکھیں یہ مٹی ہے حسین رضی اللہ عنہ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہم مانگ سکتے تھے، لیکن کیا فرمایا، حسنین تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حسین بھی اور حسن بھی، یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام صحابہ کرام کے بارے میں خوشخبریاں دے رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ابو بکر سے خوش ہوں، میں عمر سے، عثمان سے، علی سے، زبیر سے، طلحہ سے، ابو عبیدہ سے، عبد الرحمن سے، ان سب سے میں خوش ہوں، سعد سے، سعید سے، اشرم و بشرہ، کیا جنت کی خوشخبری دے رہی ہیں، جنتی ہیں۔ اور علماء حضرات نے 101 صحابہ کے نام جمع کیے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ان کی زندگی میں دی یا ان کے بعد دی، کہ وہ جنتی ہیں۔ 101 صاحب، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی صحابی ہیں، معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہیں، حضور کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا۔ اب دیکھیں صحابہ بڑی مقدس ہستیاں ہیں، بڑی مقدس اور اتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں، اللہ نے ان کو استعمال کیا ہمارے لیے، بتانے کے لیے اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، کیسے پتہ چلے۔
ہمارا دین کامل مکمل ہے، ہر چیز مل جائے گی اس کے اندر۔ اب وہ معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں آئے، حضور نے فرمایا نہیں تم نے تو ہاتھ لگایا ہے، نہیں اللہ کے رسول وہ فیل ہو گیا، نہیں تم نے صرف بوسہ دیا، نہیں اللہ کے رسول 4 دفعہ موقع دیا، امت کو بتا رہے ہیں دیکھو موقع دو، کوئی آئے اس کو موقع دو، ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ جب اس نے اصرار کیا تو حضور نے فرمایا تم جانتے ہو اس کی کیا سزا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں میں دنیا میں ہی نمٹ جاؤں، آخرت میں مجھ سے کوئی اس کے بارے میں حساب نہ ہو، میں چاہتا ہوں یہ حد مقرر کی گئی، سنسار کیا گیا، انتقال ہو گیا، دفنا دیا، قبر بن گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے۔ بقی تو بالکل آخر تھا، مدینہ منورہ کا پھر جنگل تھا، وہاں سے گزر رہے ہیں، بقی جنگل کی طرف قبر آ گئی۔ 2 صحابی، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیں کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں۔ 2 صحابی نے کہا ارے یہ تو وہی ہے، اس کی قبر ہے، کیسی بری موت مرا، اور بہت الفاظ کہے، اتنا زور سے کہے کہ حضور نے بھی سن لیے، حضور سے خاموش۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو تو اس موقع پر نہ ٹوکو، عین موقع پر ٹوکنے سے کیا ہوتا ہے، بات خراب ہو جاتی ہے۔ خاموش رہے، آگے گئے جنگل، وہاں کسی کا گدھا مرا ہوا تھا اور کئی دن ہو گئے تھے، اس کا پیٹ پھوٹ گیا تھا تو ٹانگیں اوپر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، ٹھہرنے کے بعد ان 2 کو بلایا، وہ کہاں گئے؟ آ گئے، فرمایا اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھاؤ۔ سمجھ گئے کوئی غلطی ہوئی، عرض کیا اللہ کے رسول کیا بات ہو گئی، ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ تو حضور نے فرمایا تم نے ایسے کے بارے میں یوں الفاظ کہے؟ پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اور یہ جملہ حضور سے اس وقت فرماتے تھے، حضور کی عادت یہ تھی جب یہ جملہ اس وقت فرماتے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اہمیت بتانے کے لیے کہ میں کتنی اہم بات بتا رہا ہوں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں معاذ اسلمی کو جنت کی نہر میں غسل کرتے نہاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ جنت میں پہنچ گئے، کام بن گیا ان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہی فرماتے تھے دنیا میں برداشت کر لو، صبر کر لو، سہ جاؤ، اصل تو آخرت ہے، جنت ہے، لیکن جنت کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ جنت اس امت کے لیے فرما دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے فرما دیا، میری امت تو آئی ہے سب سے آخر میں، لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ بھی فرما دیا جس کا مفہوم ہے جنت ہر ایک پر حرام ہے جب تک کہ میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں، اور جنت ہر قوم پر حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ حضور نے تو بشارت دے دی، لیکن یہ بھی فرما دیا کہ میں نے جہنم کے اندر جا کے دیکھا کہ وہاں پر 2 قسم کے لوگ بہت ہیں، 2 قسم کے لوگ بہت ہیں۔ فرمایا ایک منہ کے گناہ کی وجہ سے اور ایک شرمگاہ کی گناہوں کی وجہ سے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے تم 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا 2 جبڑوں کے درمیان میں اور 2 رانوں کے درمیان میں اس کی مجھے ضمانت دے دو،
میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی، فرمائی زبان ہے زبان، میں نے دیکھا کہ بہت سی عورتیں اس زبان کے گناہ کی وجہ سے جہنم کے اندر ہیں بڑی کثرت سے۔ یہ زبان کرتی کیا ہے؟ فرمایا کہ آدمی عمل کرتے 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 ایک بارش جنت کے بس اتنا قریب ہو جاتا ہے، ایک بارش سے رہ جاتا ہے۔ عمل کرتے کرتے محنت کرتے کرتے جنت کتنا قریب آ گیا، ایک بارش تھی۔ زبان سے ایسے بول بول دیے، کہاں اتنا قریب تھا اور جہنم کے گڑھ میں جا کے پہنچ گیا۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات زبان کے نیچے کنکری رکھتے تاکہ احساس باقی رہے میں کیا بول رہا ہوں۔ آدمی بعض اوقات پتہ نہیں چلتا، بے خیالی میں بے دھیانی میں وہ ایسے بول بول لیتا ہے۔ حاجی صاحب فرمانے کے حاجی عبدالوہاب صاحب کہ وہ میں سوچ رہا کہ وہ بول کیا ہوں گے، وہ بول کون سے ہوں گے کہاں اتنا جنت کے قریب اور کہاں جہنم کی گڑھ میں پہنچ گیا۔ میں سوچ رہا کہ وہ بول کیا ہوں گے، فرمانے کہ وہ بول وہ ہوں گے جو امت میں تفریق پیدا کرتے ہیں، جھگڑے پیدا کر دے، دو خاندانوں میں جھگڑا کرا دے، میاں بیوی میں جھگڑا کرا دے۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ میں نے ایسا کر دیا۔ تفریق کر دینا، جھگڑا، یہ زبان کے بول سے ایسا بول بول دیا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر مرتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ وہیں سے کا سلسلہ شروع۔ سلیمان ابن ملک جو باسی خاندان کا جو خلیفہ گزرا ہے، اس کا انتقال ہو گیا، تو جنازہ رکھا ہوا تھا، تو اس میں کچھ حرکت ہوئی، تو کیا ہو رہا ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو عذاب قبر میں ہونا تھا وہ یہاں سے شروع ہو گیا۔ یہ قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو فرمایا یہاں دو قبریں ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے میں اور دوسرے کو چغل خوری کے جرم میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، قصے نہیں ہیں۔ مولانا عمر پالنپوری صاحب شعر سناتے تھے، جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مان تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مان تو مر کے دیکھ۔ یہ ساری خبریں ہیں، حقیقت والی خبریں ہیں۔ اللہ نے ان ساری خبروں کا تذکرہ اپنے کلام پاک میں بھی کیا ہے۔ جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، سفر ہے، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وقت ٹھہراؤ، کسی نے قبرستان میں ایک آواز لگائی کہ اے سونے والو کیا حال ہے، تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی یوں کہہ رہا ہے سونے والے تو تم لوگ ہو، یہاں تو سب جاگے رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ملک الموت آئے گا، جھنجھوڑے گا، پھر اس وقت آنکھ کھولے گی اور پتہ چلے گا وہ تو خواب تھا جو گزر گیا، اب حقیقتاً آنکھ کھلی ہے، اب پتہ چلے گا۔ موت اختتام نہیں ہے، یہ تو ایک زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی شروع ہونے والی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ موت آئی اور وہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں نا وہ تو قبر میں آرام ہے، مرنے کے بعد آرام۔ گھبرا کے کہہ دیا مر جائیں گے ہم، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے ہم۔
پھر اور کہاں کون سا راستہ ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو لے اڑے، یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ کامیاب ہیں۔ فرمایا عاجز بے وقوف ہے وہ جو خواہشات پر تو زندگی گزارے اور اللہ سے بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھے، بے وقوف ہے یہ۔ اس لیے دنیا کے اندر خواہشات کی زندگی گزارنے کے لیے ہم نہیں آئے، ہم تو یہاں احکامات کی زندگی گزارنے کے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اپنائیں، دنیا بھی ہماری بنے گی اور آخرت بھی ہماری بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔